آیا گیا استغفر اللہ وہ تمہارے اکاؤنٹ میں کہا جی آپ بتائیے، آپ اپنے علم کے متعلق بتائیے کہ آپ نے پھر دنیا جہان کے لاکھوں کے حساب سے وظائف کیے تو آپ کو کیا ملا؟ میں نے کہا کہ آپ سے کوئی جنشن ملنے آیا تو جیسے آنکھیں کھل گئی، ایسے ہوتا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، وظائف کے متعلق لوگ بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں، اور بعض لوگ ایگزیکٹلی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا کسی نے بتا دیا کہ 100 بار یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، تو جب وہ یہ 100 بار ایسا پڑھیں گے تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے، ایگزیکٹلی لائک ایسے کہ جیسے آپ نے بٹن دبایا اور بلب آن ہو گیا۔ ناظرین، یہ ایک روحانی دنیا کا معاملہ ہے، اور روحانی دنیا میں وظیفے کی قبولیت ہوتی ہے، اس کا تعلق الفاظ کے ان چناؤ اور اس کی گنتی کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہم سمجھتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ فار ایگزامپل کہ ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ایک چیز کی فرمائش کرتا ہے، اور وہ بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ والی چیز چاہیے کیونکہ میں آپ سے یہ چیز مانگ رہا ہوں اور آپ کی دسترس میں ہے کہ آپ یہ مجھے لے کر دے سکتے ہو۔ اس کے بعد ماں باپ کیا کیا دیکھتے ہیں اس بچے کا؟ نمبر 1 کہ وہ چیز اس بچے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ نمبر 2 کہ وہ چیز اس بچے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں۔ نمبر 3 کیا واقعی اس چیز کی اس کو اتنی ہی ضرورت ہے کہ اس کو اگر میں یہ دے دوں تو اوروں کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے اس چیز سے، کیونکہ اس کو تو اس کا استعمال کرنا ہی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے مانگنے کا انداز اچھا لگا، تھوڑا سا اس کو انتظار کرواؤ تاکہ یہ تھوڑا سا اور مانگے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ جو چیز اس کو ملنے جا رہی ہے وہ ویلیو رکھتی ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ ادھر آپ نے وہ مانگی اور چیز حاضر ہوگی۔ یہ تو فیو فیکٹرز ہیں جو کہ عام زندگی میں والدین اور بچوں کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر معاملہ اللہ رب العزت کا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہ حکمتوں والا رب ہے، اس کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ جب وہ ایک چیز آپ کو دیتا ہے اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، جب وہ ایک چیز آپ کو نہیں دیتا اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، اور ایک چیز دے کر لے بھی لیتا ہے اس میں بھی بڑی خاص حکمت ہوتی ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے، تو پھر ہم کیا سمجھیں؟ ہم جو وظائف کرتے ہیں کیا وہ کریں نہ کریں یا کیسے کریں، کیا سمجھیں اس کو؟ تو یہ ایک بہت خاص معاملہ ہے جو میرے خیال میں کہ ہمارے ناظرین کو، اسپیشلی ہمارے چینل کے ناظرین جو ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو میرے جیسے بندے پہ بھی اعتبار کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی ذات گواہ ہے کہ جو کچھ میں یہاں پر اس چینل پہ بیٹھ کے بتاتا ہوں اس کے مقصد کے پیچھے اللہ جانتا ہے کہ کیا کیا مقاصد ہیں، اور اگر میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جاتا ہے، اور جب وہ ایسا ہونے لگتا ہے تو اس میں کمال میرا نہیں ہوتا، اس میں میرے رب کی طرف سے وہ حکمت ہوتی ہے کہ میرا رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس نے میرے بھروسے پہ جو چیز بتائی ہے اب میں وہ مانگنے والے کو دے ہی دوں تاکہ اس کی بھی عزت رہ جائے اور جو مانگنے والا ہے اس کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ ناظرین، جو وظائف ہم کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر وہ پورے نہیں ہوتے تو کیا کیا جائے؟ ناظرین، بعض لوگ، یہ میں نے کہتے ہوئے سنا ہے لوگوں کو، اکثر دوسرے چینلز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چینل کے وظائف دیکھے اور ہم نے اس بندے سے وظائف لیے، ہم نے اس پیر سے وظائف لیے، اس سے وظائف لیے، اور میں نے کیا اور مجھے فائدہ نہیں ہوا تو میں نے چھوڑ دیا، اب میں آپ کے وظائف کروں گا یا کروں گی۔ تو ناظرین، میں ان کو اکثر اوقات ایک بات بتاتا ہوں۔ ناظرین، فار ایگزامپل غور کیجئے، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آپ کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، تو آپ کا غصہ
ختم ہونا شروع ہو جائے گا. آپ لوز ٹیمپر جو ہے وہ ایسے نہیں رہیں گے, آپ سوچ سمجھ کے بات کریں گے, کول ڈاؤن ہو جائیں گے, اور اللہ رب العزت آپ کی عزت بڑھا دے گا اور آپ کے اندر سے خامیاں ختم کر دے گا. اور اللہ رب العزت کے عرش کے وظیفوں میں سے یہ عرش کے جو نیچے کے جو خزانے ہیں, ان خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو اس کو 100 بار پڑھا, ہمیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوا, ہمیں کچھ اور بتائیے. ناظرین غور, پھر سے غور طلب. میں آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں تو یہ جو میرے کرامن کاتبین ہیں دائیں اور بائیں والے, یہ جو میرا دائیں والا ہے نا, اس وقت یہ لکھ رہا ہے کہ اس بندے نے یہ الفاظ بولے, اس نے ایک بار بولا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا اس نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ آپ تمام لوگ اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ میں نے ایک بار بولا اور اس نے یہ لکھ لیا. اب فار ایگزامپل میں اس کو 100 بار بولتا ہوں, ٹھیک ہے جی, میں اس کا ایک وظیفہ کرتا ہوں اور میں پڑھتا جاتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے اس کو 100 بار پڑھا. اب یہ جو میرا دائیں طرف والا کرامن کاتبین میں سے ایک جو فرشتہ ہے, آپ یہ بتائیے کیا اس نے یہ لکھا کہ نہیں کہ میں نے یہ 100 بار پڑھا؟ لکھا کہ نہیں؟ جی بالکل لکھا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میرے نامہ اعمال میں 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ لکھنا تو آ گیا. میں نے تو 100 بار پڑھا, میرے نامہ اعمال میں تو یہ لکھا گیا. اب بتائیے, ابھی سنتے جائیے. کسی نے آپ سے کہہ دیا کہ 40 بار آیت کریمہ پڑھنے سے غم کی فضا دور ہو جاتی ہے اور اللہ رب العزت آپ پر سے پریشانیاں, مصیبتیں, آزمائشیں اور رکاوٹیں, بندشیں ہٹا لیتا ہے 40 بار آیت کریمہ پڑھنے سے. اب کسی نے 40 بار صبح اور 40 بار شام کو آیت کریمہ پڑھا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس نے یہ 40 بار پڑھا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ 40 بار آیت کریمہ پڑھا, لیکن مجھے تو نہ میرے سے غم اترا اور نہ مجھ پہ کوئی اور فضا طاری ہوئی, کیا ہوا؟ تو ناظرین اب آپ یہ بتائیے, اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو کیا اس کا ذکر ضائع گیا؟ کیا اس دائیں طرف والے میرے فرشتے نے اس کے دائیں طرف والے فرشتے نے کیا 40 دفعہ آیت کریمہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا کہ اس بندے نے 40 دفعہ آیت کریمہ پڑھا اور اللہ کے حضور پیش کر دیا؟ اللہ رب العزت کے ہاں ہمارے جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے نا, ہر بندے کا ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں, جو بھی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں میرا 100 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور 40 دفعہ آیت کریمہ پہنچ گیا. ٹھیک ہے جی. اب کسی کو کوئی یہ بتاتا ہے کہ آپ 313 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھو تو اللہ رب العزت آپ کو غیبی مدد دے گا, غیبی اپنے خزانوں سے آپ کی مالی مدد کرے گا, آپ کے رزق میں برکت ہوگی, اولاد میں, مال میں, گھر میں, نوکری میں, کاروبار میں, ہر طرح کے معاملات میں آپ کی برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی, بڑھ جائیں گی. وہ بندہ 313 بار یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, وہ 313 بار پڑھتا ہے. اور 313 بار پڑھنے کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یار میں نے تو یہ ذوالجلال والاکرام پڑھا تھا, میری تو دولت میں نہیں ہوئی, اضافہ بھی نہیں ہوا, تو کیا کیا ہے, کیا مطلب میں کہاں گیا, میرا تو یہ ضائع گیا. استغفر اللہ. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں نے یہ وظیفہ کیا اور وہ وظیفہ ضائع ہو گیا, تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ تمہارا جو اکاؤنٹ رب العرش الکریم جو ہے نا, جس کے ہاں جو کھلا ہوا ہے, جو تم الفاظ بولتے جا رہے ہو, جو تم وظیفے کرتے جا رہے ہو, جو تم ذکر, اذکار, تسبیحات کرتے جا رہے ہو, وہ تمہارے اکاؤنٹ میں بھرتے جا رہے ہیں, تمہارے اکاؤنٹ میں بھرتے جا رہے ہیں. یہ وہ تمہارا اکاؤنٹ ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گا اور دنیا سے زیادہ آخرت میں کام آئے گا, جب تمہارے ہاتھ میں کوئی نیکیاں نہیں ہوگی اور جہنم تمہیں اپنے قریب دکھائی دے گی, جب تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا بدیوں کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے, نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوتا جا رہا ہے, اور تمہارے جب پسینے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے, تو اس بار تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ وظیفے, وہ اذکار, وہ تسبیحات جن کو میں سمجھا تھا کہ ضائع جا رہے ہیں, انہوں نے تو میرا کام کر دیا.
यहाँ से तो मुझे 700 गुना हो के मिले। नाज़रीन, आज सुबह सवेरे ही हमारे यहाँ जो है वो घर में एक महफ़िल लगती है। बेसिकली नाश्ते पे जब सब हम इकट्ठे होते हैं तो मेरी बुज़ुर्ग बहन, जिनसे आपको जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उनका मामला ख़ास है, तो उन्होंने मुझे आज यही तलकीन की। उन्होंने कहा कि अपने तमाम व्यूवर्स को ये बात समझाओ कि जब आप बहुत ज़्यादा वजीफ़े करते हैं तो उसके बाद ये होता है कि अगर वो कबूल नहीं होता, वो आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, और वो अकाउंट वो है कि जब आप खाली हाथ हो जाते हैं तो वो अकाउंट आपके लिए भर के आ जाता है। और पता चला कि वो वजीफ़े जो आपने किए थे, तस्बीहात, ज़िक्र आपने किए थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बदले आपको जन्नत दे दी। और फिर मैंने अपनी बुज़ुर्ग बहन से पूछा, मैंने उनसे पूछा कि कल मेरे चैनल पे एक और बंदे ने कमेंट किया जी कि आप लोगों को वजीफ़े बताते जा रहे हैं, अगर किसी को रुज्जत होगी तो क्या होगा। वैसे तो रुज्जत के मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। तो मैंने उनसे कहा जी आप बताइए, आप अपने इल्म के मुतालिक बताइए कि आप क्या कहती हैं। तो मेरी बुज़ुर्ग बहन, जो कि पिछले 40 साल से सिर्फ वज़ाइफ कर रही है और कुरान करीम, अहादीस मुबारक को माशाल्लाह उन्होंने रट डाला है पूरा, उन्होंने मुझे एक बात बताई। उन्होंने कहा कि जब मुझे शौक़ हुआ ना अल्लाह का ज़िक्र करने का और वजीफ़े करने का, मेरे दिल में कोई अरमान नहीं था, ना दौलत का, ना किसी और शोहरत का, ना कुछ। तो मैं कोई भी रसाला, किताब, अखबार, इंटरनेट तो होता नहीं था उस वक्त, ना ही इंटरनेट की दुनिया थी, तो जहाँ से भी किसी जैसे अखबार जहाँ आते थे, कोई मैगज़ीन आते थे, तो उनमें से जो मुझे वजीफ़ा मिलता था तो मैं कर लेती थी। उसके बाद मुझे शौक़ हुआ कि अखबारें कौन लेके आए, मैं किताब ही लेके आई, मजमूआ अल वज़ाइफ। मैंने वहाँ से देख देख के वजीफ़े करना शुरू कर दिए। जो भी कहीं से भी कोई मुझे पर्ची मिलती थी, मैं कि ये करने से अल्लाह आप पे खुश हो जाता है, ये करने से अल्लाह आपसे राज़ी हो जाता है, ये करने से अल्लाह आपका ज़िक्र बुलंद करता है, ये करने से अल्लाह आपको रूहानी देता है, ये करने से मैं कर करके तो मैंने फिर अपनी बुज़ुर्ग बहन से कहा, अच्छा आपने फिर दुनिया जहान के लाखों के हिसाब से वज़ाइफ किए तो आपको क्या मिला, आपको क्या मिला। मेरे कहने से मुराद थी कि क्या हुआ, यानी रुज्जत होगी क्या, इतने मिले जुले वजीफ़े पढ़े। तो उन्होंने कहा मुझे क्या मिला। उन्होंने कहा जी, मैंने कहा कि आपसे कोई जिन शिन मिलने आया, तो उनके ये अल्फाज से कि नहीं, मुझसे अल्लाह मिलने आ गया। ये सब कुछ करने से मेरी तो जैसे आंखें खुल गई। मैंने पहले भी उनसे ये सुना था, तो मैंने कहा ये आपने कैसे कहा कि अल्लाह मिलने आ गया। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि अल्लाह ज़िक्र करने वालों को पसंद करता है, जो अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं, अल्लाह उनके जो है वो अपने यहाँ उन बंदों का ज़िक्र करना शुरू कर देता है। आप ज़मीन पे बैठ के ज़िक्र करो, वो आसमान पे बैठ के ज़िक्र करता है। ये जो ज़िक्र, वज़ाइफ और तस्बीहात का जो सिलसिला है ना, बंदे का और अल्लाह का जू जू मिलना शुरू होता है, ये रिलेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, मजबूत होता जाता है। ऐसे होता जाता है कि आप अल्लाह के हो जाते हैं और अल्लाह आपका हो जाता है। उसमें कहीं भी रुज्जत का मामला नहीं होता। ये ज़िक्र, अस्कार, तस्बीहात, ये सब कुछ अल्लाह को मिलाने के लिए होते हैं, अल्लाह से मिलने के लिए होते हैं।